حیدرآباد کے علاقے شیخ پیٹ میں ایک خانگی اسکول کے باہر طلباء کے والدین نے فیس میں بار بار اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ والدین کے مطابق اسکول انتظامیہ نے پہلے یقین دہانی کرائی تھی کہ فیس میں ہر 3 سال میں صرف 10% اضافہ کیا جائے گا، لیکن اب ہر سال فیس بڑھائی جا رہی ہے۔ احتجاج کرنے والے والدین نے الزام لگایا ہے کہ جولائی میں ادا کی جانے والی فیس مارچ ہی میں وصول کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تاخیر سے فیس ادا کرنے پر روزانہ جرمانہ عائد کیے جانے پر بھی اعتراض کیا۔ والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں خانگی اسکولوں کی فیس کے نظام کو منظم کرے اور منمانی فیس وصولی کو روکے۔ انہوں نے ریونت ریڈی سے بھی فوری مداخلت اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اسکول انتظامیہ عام طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ فیس میں اضافہ اساتذہ کی تنخواہوں اور بنیادی ڈھانچے کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تاہم اساتذہ کا کہنا ہے کہ ان کی تنخواہیں طلباء سے وصول کی جانے والی بھاری فیس کے مقابلے میں بہت کم ہیں اور سالانہ اضافہ بھی نہایت ہی معمولی ہوتا ہے۔ تلنگانہ ایجوکیشن کمیشن نے اسکول فیس کو ضابطے میں لانے کے لیے ایک مجودہ قانون تیار کیا ہے۔ اس تجویز کے تحت اسکولوں کو بنیادی ڈھانچے اور مقام کے لحاظ سے مختلف زمروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر زمرے کے لیے فیس کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی جائے گی اور فیس میں اضافہ صرف ایک مقررہ حد کے اندر اور کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق کیا جا سکے گا۔ کمیشن کے ارکان نے زور دیا ہے کہ حکومت جلد از جلد اس قانون کو منظوری دے تاکہ خانگی اسکولوں کی منمانی فیس وصولی کو روکا جا سکے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت انتباہ جاری کیا۔ ایران کے ایک سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ وہ جلد ہی ان دونوں ممالک کو ایک بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایران اپنی حکمت عملی اور طے شدہ اہداف کے مطابق یہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایران اس بڑے سرپرائز کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی عہدیدار نے امریکہ کے اہداف کی فہرست کو بھی ناقص قرار دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے پلوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں مضحکہ خیز ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں کو مار گرانے کے حوالے سے ان کے فوجی اقدامات ناکام رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب ٹرمپ کی جانب سے ایران کو 48 گھنٹوں کے اندر آبنائے ہرمز کھولنے کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا تھا، بصورت دیگر نتائج کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران نے اس انتباہ کو غیر دانشمندانہ اقدام قرار دیا۔ ایرانی جنرل علی عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن ان کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کرتے ہیں تو ایران سخت جواب دے گا۔ حیدرآباد کے ماداپور علاقے میں ہفتے کی رات ایک تیز رفتار DCM گاڑی نے اسکوٹی کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ ان کے شوہر شدید زخمی ہو گئے۔ متوفیہ کی شناخت ہانیہ عائشہ کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ ان کے شوہر عبدالباسط شدید زخمی ہوئے ہیں اور انہیں ایک خانگی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ مائنڈ اسپیس کے قریب پیش آیا، جہاں DCM گاڑی نے اسکوٹی کو ٹکر مار دی۔ ٹکر کے بعد عبدالباسط سڑک کے کنارے گر گئے، جبکہ عائشہ اسکوٹی سمیت تقریباً 1 کلومیٹر تک گاڑی کے ساتھ گھسیٹتی رہی۔ راہگیروں نے جب گاڑی کو اسکوٹی سمیت خاتون کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا تو اس کا پیچھا کیا اور اسے روک لیا، تاہم DCM ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ مقامی افراد نے گاڑی کے کلینر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دونوں میاں بیوی کو AIG اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ ہانیہ عائشہ کو مردہ قرار دیا، جبکہ عبدالباسط کا علاج جاری ہے۔ یہ جوڑا دراصل کیرلا سے تعلق رکھتا تھا اور ملابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز کے ایک اسٹور میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ کوکٹ پلی میں فلم دیکھنے کے بعد مہیشورم میں اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ ماداپور پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی، جبکہ فرار ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق حادثے میں ملوث گاڑی کرناٹکا میں رجسٹرڈ ہے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں ہفتے کی آدھی رات کے بعد گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی۔ کاماریڈی، سرسلہ، سنگاریڈی، وقار آباد، رنگاریڈی اور میدک سمیت مختلف علاقوں میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ حیدرآباد کے شمالی علاقوں میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارش ہوئی، جس کی تصدیق حیدرآباد محکمہ موسمیات نے کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں کے دوران میڈچل، گڈکیسر، یادادری، سدی پیٹ، جنگاؤں، سرسلہ، کریم نگر، پیداپلی، جگتیال، منچریال اور ہنمکنڈا اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی تا درمیانی بارش کا امکان ہے۔ حکام نے کئی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا۔ اسی طرح حیدرآباد کے اوپل، لنگم پلی، کاپرا، ناگول، ونستلی پورم اور ایئرپورٹ کے اطراف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیشقیاسی کی ہے۔ شہر حیدرآباد میں آٹو گیس کی شدید قلت اور ڈرائیورز کو سخت دھوپ میں گھنٹوں طویل قطاروں میں ٹھہرنے کے باوجود گیس کا حصول مشکل ہو رہا ہے۔ ان حالات میں جانی نامی آٹو ڈرائیور بطور احتجاج چنتلا کٹا کے ریڈیو ٹاور پر چڑھ گیا اور وزیر اعلیٰ سے بات کروانے کا مطالبہ کیا، جس پر اس علاقے میں ٹریفک جام ہو گئی۔
اس सनसनीखेज वाक़े से इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। टावर पर चढ़ने वाले शख्स की शिनाख्त जानी की हैसियत से कर ली गई है, जिसने 100 डायल के जरिए पुलिस को इत्तला दी। ताहम पुलिस की जानिब से जानी को टावर से उतारने की कोशिश नाकाम रही। वनस्थलीपुरम पुलिस ने रेडियो टावर को अमलन घेरे में ले लिया और जानी को टावर से नीचे उतारने की कोशिश की। शहजादाबाद में गैस की किल्लत के सबब शहरियों बिलखुसूस ऑटो ड्राइवरों को लाहक मुश्किलात। हर शहरी फिक्रमंद है और ऑटो ड्राइवर्स की खिदमत भी साहिब खैर की जानिब से की जा रही है और हर शहरी मसाइल की जल्द अज जल्द यकसोई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आइंदा तालीमी साल से गवर्नमेंट स्कूल्स में नर्सरी, LKG और UKG शुरू करने के प्लान्स के बारे में बताया। इब्राहिमपट्टनम में एक स्कूल की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि औलिया तलबा उन बच्चों को खानगी स्कूल्स में नर्सरी, LKG और UKG की तकमील के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स भेजने के लिए आमदा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में नर्सरी, LKG और UKG को शुरू किया गया तो औलिया तलबा के पास उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजने का ऑप्शन होगा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 26,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिनमें 18 लाख से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ 11,000 खानगी स्कूल्स हैं, जिनमें 33 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया है कि पार्टी खुतूत से बालातर होकर इस मसले पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मियार तालीम को बेहतर बनाना मेरा असल मकसद है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल उनकी हुकूमत 100 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल शुरू करेगा, जहाँ नर्सरी ता SSC तालीम की पेशकश की जाएगी।